السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کیے گئے، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما، جیسا کہ، کتبہ، فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ جو آیات ہیں 183 سے لے کے 188، ان میں روزوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی روزوں کا ذکر نہیں ہے۔ حج کا ذکر کئی صورتوں میں ہے، زکوٰۃ کا ذکر کئی صورتوں میں ہے، لیکن روزوں کا ذکر صرف انہی آیات میں ہے، اور انہی آیات میں پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیطان کو قید کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک کر دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، جو روزہ داروں کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ جنت میں ان کو اس دروازے سے داخل کرے گا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین، اور جو لوگ، یطیقونہ، طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیے کی، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرن، جو خوشی سے کر دے، فہو خیر لہ، تو بہتر ہے، وان تصوموا، اور اگر روزہ رکھ لے، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ مریض اور مسافر کے لیے روزے کی چھوٹ ہے، کہ اگر مرض ایسا ہو کہ طاقت نہ ہو تو روزہ نہ رکھے، اور مسافر کے لیے بھی ہے کہ اگر سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے لیکن باقی دنوں میں پورے کر لے اس کی قضا۔ اور اگر کسی نے روزے کی قضا پوری نہیں کی اور اگلا رمضان آ گیا تو وہ فدیہ بھی دے گا اور قضا بھی پوری کرے گا۔ اور روزے کا فدیہ یہ ہے کہ مسکین کو ایک وقت کا کھانا، بعض روایت میں ہے کہ 2 وقت کا، لیکن صحیح یہی ہے کہ 1 وقت کا کھانا کھلانا، اور ایسا کھانا جو ٹھیک ٹھاک ہو، بہتر کھانا ہو۔ اور اگر فدیہ دینا چاہے قیمت کی صورت میں، تو جتنے پیسے 1 وقت کے کھانے پہ لگتے ہیں اس اعتبار سے دے۔ پاکستانی جو اپنے کھانے پہ پیسے خرچ کرتا ہے 1 وقت کا، وہ اسی اعتبار سے دے گا، اور جو باہر کے ممالک ہیں وہ ان میں رہنے والے جو 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور جتنے پیسے لگتے ہیں وہ اسی اعتبار سے فدیہ دے گا۔ تو آج کے دور میں اس وقت
روزے کا فدیہ ایک بندے کے فطرانے کے برابر ہے کہ جتنا ایک بندے کا فطرانہ دیا جاتا ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ کہ نازل ہوا اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور دلائل ہے، من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور فیصلہ کرنے والے، فمن پس جو۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کو روزہ رکھتے تھے کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی تھا، اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ قرآن پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ مبارک رات تھی، جس طرح ایک سورت میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پیر کو آئی تو اتوار اور پیر کی جو درمیانی رات تھی وہ مبارک رات کہلاتی ہے، اور وہ رات رمضان المبارک کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہدہ حاضر ہو منکم الشہر، تم میں سے کوئی ایک اس مہینے میں فلیصمہ روزے رکھے، ومن کان مریضا اور جو مریض ہو، او علی سفر یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی کو، ولا یرید اور نہیں چاہتا بکم العسر تنگی کو، وَلِتُکْمِلُوا العدۃ پس پوری کرو تعداد، وَلِتُکَبِّرُوا اللہ بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب اس آیت مبارک میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے، اور اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا، ایسا مرض ہے، تو وہ فدیہ دے دے۔ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ مسکین کو کھانا کھلاتے روٹی اور گوشت کے ساتھ، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر 22 سال تھی، اور حضرت عباس کی عمر 13 سال تھی، یعنی کہ یہ بوڑھے صحابہ نہیں تھے، جوان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کرے عبادی میرا بندہ تجھ سے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو میں قریب ہوں، اجیب میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب وہ پکارے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی پس تم مجھے پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا اور مجھ پر ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، لعلہم شاید کہ تم یرشدون بھلائی پاؤ۔ اب یہ آیت مبارک پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے قریب ہوں اور اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ احلّ حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی راتوں میں، من رفثوا الی نسائکم عورتوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک کنتم تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں پر، فتاب علیہ پس رجوع کیا تم پر، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کیا، فالآن باشروہن پس تم مباشرت کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابیض سفیدی، من الخیط الاسود سیاہی سے،
من الفجر فجر کے وقت، ثم اتم الصیام پھر پورا کرو روزہ، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن پس نہ مباشرت کرو، وانتم عاکفون پس تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس نہ قریب جانا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ تم یتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، کہ اس دوران کھانے پینے سے منع کیا گیا اور مباشرت سے منع کیا گیا، اور اعتکاف کی حالت میں بھی مباشرت سے منع کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم اس کے بارے میں نازل نہیں کیا تھا، اور صحابہ کرام ڈر رہے تھے کیونکہ اللہ کا کوئی حکم اس کے بارے میں نہیں آیا تھا۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتا دیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارک پر عمل کرنے والا بنائے، بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت سنو، اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو قرآن کو سیکھنے یا سکھانے میں لگ گیا وہ جنت کے راستے کی طرف چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔